ناظرین، آج پرائم منسٹر کی تقریر آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے جو ان کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں یا پروونشل اسمبلی ان کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی معیشت کے بہت برے حالات تھے اور ہمیں معیشت کے چیلنجز تھے اور عمران خان صاحب نے معیشت تباہ کر دی اور یہ ہے وہ ہے، بہت اپنی باتیں کر رہے تھے. لیکن اس 5 مہینے کے عرصے میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی 3.5 سال میں جو پاکستان کی معیشت جس جگہ پہ پہنچی تھی وہ کوشچن مارک تھی، اور جو بھی شخص یہ لے رہا تھا اس کو یہ ذمہ داری پوری کرنی تھی. یہاں تک تو چلیں شہباز شریف کا یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے، لیکن باقی انہوں نے دیا کیا ہے؟ مثلا انہوں نے کون سا عمران خان کی معیشت خراب لے کر انہوں نے اچھی کر دی؟ اور آج بھی دیکھیں وہ جو ہے وہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ٹیکسس میں آپ بجلی کا دیکھ لیجئے کہاں پہ ہے، انفلیشن دیکھ لیں کہاں پہ ہے، مہنگائی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. مثلا آپ نے دیا کیا 5 مہینے میں؟ آپ مجھے بتائیں نا. 63 لوگوں کی کابینہ ہے آپ نے دی ہے. آپ 63 لوگوں کی کابینہ میں ان لوگوں کو بھی شامل کر دیا ہے جو آپ پروونشل لیول کے منسٹر ہوتے ہیں، وہاں کے لیڈر ہیں، ان کو بھی آپ نیشنل میں لے آئیں کیونکہ وہ آپ کے دوست ہیں. چلے لے آئے بھائی، لیکن 63 لوگ جو ان کے پاس، اب تو آپ کے اپنی کابینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کرسی نہیں ہے، ہمارے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے. تو پورٹ فولیو نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ان کو دیا ہوا ہے. تو یہ بوجھ کہاں پڑ رہا ہے؟ اس کا آپ نہیں سوچتے کبھی. اور رہی بات کہ اگر آپ فرض کیجئے عمران خان کی معیشت آئے، ٹھیک ہے IMF سے معاہدہ آپ نے کہا عمران خان نے کیا تھا اور اس معاہدے کو آپ نبھا رہے ہیں، توڑ نہیں سکتے تھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جی IMF پروگرام سے آپ نکل نہیں سکتے تھے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن عوام کو، ابھی اسحاق ڈار صاحب کا میں جملہ سن رہا تھا کہ چلیں جی IMF کا آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے، اب عوام کو ریلیف دیا جائے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف دیا جائے، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی ریلیف دیا جائے، لیکن ہم اس کا الٹا دیکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر اعظم کی اپروول، وہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب میں جو بھی کچھ کرتا ہوں وزیر اعظم کی اپروول سے کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بجلی کے ٹیکسز جو بڑھ رہے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، اور یہ جو آپ کے سبزیاں، گوشت، یہ جو آپ کا عام پینے کا پانی، عام چیزوں پہ جو ٹیکسز ہیں، عام انسانوں کے لیے جو کہتے ہیں نا فوڈز ہیں، وہ اس میں جو بے گناہ یعنی بڑے لیول پر جو اضافہ ہو رہا ہے، وہ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میری حکومت جو ہے وہ اس سے مثلا آ رہی؟ کوئی اور آپ کا پروگرام جس کے ذریعے آپ جو ہیں وہ لوگوں کو ان لوگوں کی اس چیز کے اوپر جو بیسک ہے اس کو کم کریں. ڈیزل اور پیٹرول اور ڈالر بڑھے گا تو پھر کیسے مہنگائی ختم ہوگی؟ یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے. تو آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے آج تقریر کی آپ نے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ عمران خان پہ آپ نے بہت شدید حملہ کیا ہے کہ جی وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ ادارے کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ ملک کو انہوں نے اسٹیج پہ لا دیا ہے، وہ ملک دشمن ہیں، اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ قانون کے دشمن ہیں، آئین کے دشمن ہیں. آپ نے بے شمار ان کی باتیں بتائی ہیں. لیکن سوال پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ملک کے دشمن ہیں، اگر یہ نظام کے دشمن ہیں، اگر یہ آئین کے دشمن ہیں، اگر یہ سازشی ہیں، یہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، یہ آپ کے اداروں کو تہس نہس کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگوں میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تو یہ وہ تمام ایکٹ چیزیں ہیں جو قانون کی گرفت میں ہیں. تو پھر حکومت کہاں ہے؟ کیوں نہیں آپ؟ اگر ہم یہ سوال رکھیں کہ واقعی اگر آپ یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب ان تمام چیزوں کو گنوا رہے ہیں، تو ایک عام آدمی تو کہے گا کہ حکومت تو آپ ہیں، آپ کے پاس ریاست بھی ہے، آپ کے پاس ریاستی ادارے بھی ہے، آپ حکومت ہیں، حکومتی ادارے بھی ہیں، قانون اور آئین آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہے. ایگزیکٹو 97 کا ایکشن پورا کا پورا آئین آپ کو دیتا ہے. تو آپ ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر صرف الزام آپ لگا رہے ہیں، تو پھر آپ میں
اور عمران خان میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ بھی 3.5 سال تک الزام لگاتے رہے، اس سے بھی پہلے رہتے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک لوٹ لیا ہے، پریس کانفرنس کیا ہے، جلسے میں، جلوس میں، لیکن 3.5 سال میں وہ حکومت ہوتے ہوئے ثابت نہیں کر سکے۔ آپ بھی مکمل طور پر ان کو ملک کے خلاف غداری کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اداروں کے خلاف غداری کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، آئین شکنی کا کر رہے ہیں، خانہ جنگی کا کر رہے ہیں، ملک دشمنی کا کر رہے ہیں۔ IMF والا بات کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑی سازش انہوں نے کی ہے۔ چلیں جی سب کچھ کی ہے، تو اس کو میں پکڑوں یا میرا کیمرہ مین پکڑے یا جو عوام ہے 22 کروڑ وہ آ کے عمران خان کو پکڑ لے کہ جی آپ، یا فوج پکڑے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے نا۔ تو آپ الزام لگانے کے لیے نہیں ہے، ہم تو آپ کی طرف، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں اور واقعی اگر وہ ہے تو، اور پرائم منسٹر لیول پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سازشی ہیں، انہوں نے سازش کیا ہے، یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آئین شکنی کر رہے ہیں، یہ صادق اور امین نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ خائن ہیں، یہ سب کچھ ہیں، تو آپ کہاں ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ اگر انہوں نے چوری کی ہے، توشخانہ سے چوری کی ہے، فلاں سے کی ہے، سب کچھ آ جائے بولا ہے، تو ایک وزیر اعظم صرف کیا یہ میڈیا ٹرائل کرنا چاہتا ہے، یا ایک وزیر اعظم جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ملک میں آئین توڑتا ہے، قانون توڑتا ہے، سازش کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، خانہ جنگی کرواتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے لیے تو قانون موجود ہے، انتظامیہ کے پاس، انتظامی کے پاس اختیارات موجود ہیں، تو کیوں نہیں آپ ایکشن لیتے؟ صرف اسٹیٹمنٹ کیوں؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آپ الزام لگاتے ہیں اور الزام لگا کے آپ ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہ ایک میڈیا ٹرائل کے علاوہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر دانش کو دیجیے۔